اب رات کو عموماً لوگ قبرستان جا کر مزاروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ایثار ثواب کرتے ہیں۔ کیا اس برات کو اہل قبور روحانی طور پر قبروں میں موجود ہوتے ہیں؟ کیا اس رات کو اہل قبور روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں؟ کیا فاتحہ خوانی گھر پر پہنچائی جا سکتی ہے؟ جبکہ اکثریت لوگوں کی اس رات قبروں اور مزاروں پر حاضری لیتی ہے اور اس رات روحانی نقطۂ نظر سے اس رات کی اہمیت پر روشنی ڈالے۔ یہ حضور عالم مجھول شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہی ہے تو شعبان ہی کا مہینہ۔ آج کیا تاریخ ہے شعبان کی؟ تو اس حساب سے تو کل کی جو رات ہے وہ شب رات کی رات ہے۔ سوالات بہت سارے لیکن اس لیے چونکہ یہ کل ہی شب رات ہے اس مناسبت سے جو بڑی راتیں شمار ہوتی ہیں وہ ایک تو لیلۃ القدر ہے، تو رمضان شریف کے آخری اشرے میں تلاش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک شب معراج ہے اور ایک شب برات ہے۔ یہ تین باتیں مسلمانوں کے لیے بہت عظیم باتیں اور بڑی برکت والی باتیں ہیں۔ شب برات میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا احترام فرمایا کرتے کہ وہ قبرستان تشریف لاتے تھے اور وہاں قرآن پاک پڑھ کے درود شریف پڑھ کے رسالے ثواب دیتے تھے۔ شب برات میں اللہ کے بڑا فضل و کرم ہے، مسلمانوں میں ایک جذبہ ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگ قبرستان جاتے ہیں اور بڑی اچھی رونق بھی ہوتی ہے۔ ہر طرف سے درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی رسالے ثواب پڑھ رہا ہے۔ کھانے بھی لوگ کثرت سے پکاتے ہیں رسالے ثواب کے لیے۔ جہاں تک اس رات کی اہمیت کا تعلق ہے، بڑائی کا تعلق ہے، عظمت کا تعلق ہے، وہ حدیث شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اب یہ کیوں ثابت ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہمارے سامنے آ گیا تو پھر کیوں اور کیا تو مسئلہ ہو گیا ختم۔ بس حضور پاک بھی قبرستان تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کرام بھی تشریف لے جاتے تھے، اولیاء اللہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ اس لیے قبرستان جانا جو ہے یہ اپنے حضور پاک کی بھی سنت ہے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی علامت ہے۔ اب یہ کہ یہ رات ہے کیا؟ فضیلت عظمت تو اس بات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بڑا کہا ہے اور اس میں عبادت فرمائی ہے اور قبرستان جا کر رسالے ثواب کیا ہے۔ یہ تین راتیں جو میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، ایک رات لیلۃ القدر، اس کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ آخری عشرے میں رمضان کے آخر راتوں میں تلاش کرنے کے لیے حضور نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور دراصل یہ ایک مہینے کے جو روزے ہیں وہ روزے انسان کے اندر ایسی روشنیاں اور انوار ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ ان روشنیوں اور ذخیروں سے انسان کے جو حواس ہیں ان کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے کہ وہ نظر غیب میں کھلنے لگتی ہے۔ یعنی جس طرح آدمی اس دنیا میں سب کچھ دیکھتا ہے، اسی طرح رمضان کے روزے اگر صحیح معنوں میں رکھ لیا جائے جو روزوں کا حق ہے تو 20 دن کے اندر انسان کی روح اتنی بیدار متحرک اور نورانی ہو جاتی تو اس سے ایسی نظر اس کے اندر کھل جاتی کہ جس سے وہ فرشتے دیکھ لیتا ہے بندہ۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی لوگوں نے زیارت کی ہے، اس سے ملاقات کی، لوگوں نے مسافر کی۔ قرآن پاک میں پوری صورت ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کہا خیر من الف شہر،
یعنی یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں میں موٹا موٹا حساب ہے 30,000 دن ہوتے ہیں اور 30,000 راتیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کام کرنے والے جتنے بھی حواس ہیں وہ 2 قسم کے حواس ہیں، ایک حواس بیداری کے حواس ہے اور ایک حواس خواب کے حواس۔ جب آدمی سو جاتا ہے اس میں خواب میں دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دہشت زدہ بھی ہو جاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 30 اور 30 60 یعنی ایک دن میں جتنے حواس آدمی کے اندر کام کرتے ہیں اسپیڈ، یہ حواس کام کرنے کی جتنی اسپیڈ آدمی کے اندر ایک دن میں ہوتی ہے اور ایک رات میں ہوتی ہے، تو اس سے 1000 مہینوں سے اس کو ڈبل کر دیا تو 60، تو ایک مہینے میں 30 دن 30 راتیں، تو جب ایک مہینے کا ہم ذکر کریں گے تو 60 ہو جائیں گے، 30 دن 30 راتیں، ایک مہینے کے 30 دن، ایک مہینے کی 30 راتیں، 60 ہو۔ اب اس میں جب 1000 سے ضرب دے دیں گے تو 60,000 گنا ہو، یعنی ایک مہینے میں حواس کی رفتار 60 گنا ہو، یعنی 60 30 دن 30 راتیں 60 ہو گئی، اس کو 1000 سے ضرب دے لیں تو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے جو قانون بنایا اس کے حساب سے مسلمان کے اندر جو عام رفتار ہے اس سے 60,000 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک دن ایک رات میں 1 میل سفر کرتے ہیں تو لیلۃ القدر میں رفتار اتنی ہوگی کہ آپ ایک دن ایک رات میں 60,000 میل کا سفر کریں، اور وہ 60,000 رفتار جو ہے حواس کی، وہ حواس اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی غیب کی دنیا میں اس کی نظر کھل جاتی ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھتے تنزل الملائکۃ والروح۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فرشتے اترتے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لاتے، فرشتے ہر وقت موجود ہیں، لیکن وہ بات رات کی ہو رہی کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی ایک کتاب سے شائع کیا تھا اس سلسلے میں کہ لیلۃ القدر کے حواس کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح روزے ہم رکھیں۔ تو اس سال بھی ہم نے وہ کتاب شائع کرایا ہے، جو صاحبان چاہیں وہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں جاتے ہیں، وہ سب قدر کا پروگرام۔ دوسری رات معراج کی رات ہے، معراج کی رات سے بھی آپ سب لوگ واقف ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات خانہ کعبہ سے اور بیت المقدس تک لے گئی، اور پھر اس کی ساری معراج کی فضیلت، معراج میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب رات جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ شب معراج کی جو بنیادی بات ہے اس میں یہ ہے کہ جب شب معراج کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں غیب کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ مثلا بیت المقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبہ ہیں ان کو ہم غیب کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، 1 آسمان 2 آسمان، آسمانوں کو بھی ہم غیب کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور گفتگو ہوئی، تو بیت المعمور کو بھی ہم غیب کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ عرش پر تشریف لے گئے، اور انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی قربت ہوگی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے میری اتنی زیادہ قربت ہو گئی کہ اس کے اور میرے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ،
فکانا قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ گیا، او ادنا، یعنی یہ نہیں کہ 2 کمان ناپ کے فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب، مطلب یہ کوئی فاصلہ ہی نہیں رہا. فکانا قاب قوسین اس میں فاصلہ تو رہا، بحیثیت خالق اور مخلوق کے تو فاصلہ رہا. یعنی یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ میاں اور حضور ایک ہو گئے. بحیثیت مخلوق کے اور بحیثیت خالق کے تو فاصلہ رہا، لیکن وہ اتنا فاصلہ ہے کہ اس کو آپ ناپ تول نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَعَلَامْ بِهِ مَا هُوَ، کہ ہم نے اپنے بندے سے باتیں بھی کی. اب دیکھیے اللہ ہے، اللہ کا رسول وہاں بیٹھا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کو بھی ہم غیب کے علاوہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ بھی غیب ہے، اور جس مقام پر، مقام محمود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے وہ بھی غیب ہے. اللہ کی جو راز و نیاز کی باتیں وہ بھی غیب ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور وضاحت فرماتے ہیں فَوَعَلَامْ بِهِ مَا هُوَ، یہ جو میری اور میرے بندے کی باتیں ہو یہ کوئی خواب خیال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا سچ دیکھا، اس کی میں سمجھ. یہ اللہ نے اپنے بندے سے جو باتیں کی اس کو اللہ تعالیٰ مستند بھی قرار دے رہے، سند بھی دے رہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا، کوئی خیالی بات نہیں ہے. واقعتاً اللہ نے اپنے بندے کو اپنے پاس لایا، قربت عطا کی، ایسی قربت جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کی، راز و نیاز کی باتیں کی. اب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً راز و نیاز ہی کی باتیں کی، اس میں کوئی مغال تھا یا کوئی ابہام نہیں، تو یہ بھی غیب ہوگی. اب دیکھیے لیلۃ القدر بھی غیب ہے، شب معراج بھی غیب ہے، غیب کے علاوہ کچھ نہیں. اب شب برات بھی قرآن پاک میں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، شب برات کسی کو یاد ہے؟ بھائی کوئی یاد؟ شب برات کا بھی ذکر رہتا ہے. تو شب برات میں بھی سارے معاملات جو ہیں وہ غیب سے بتاتے ہیں. وہ کیا؟ بزرگ حضرات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 شعبے کام، اس دنیا میں 2 شعبے کام کر رہے ہیں اللہ میں. ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اپنی مخلوق کا ایک تعلق ہے بحیثیت خالق کے اور مخلوق. اب وہ مخلوق کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، مسلمان ہو، بحیثیت خالق کے مخلوق کا ایک رشتہ ہے. اور وہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ مخلوق اللہ کو مانے یا نہ مانے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے روزی بھی فراہم کرے، اللہ تعالیٰ اسے دماغ بھی فراہم کرے. یعنی ہر وہ چیز جو مخلوق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، وہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے، یہ مجھے مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، مجھے برا کہتا. آپ دیکھیں نا، اب اس دنیا میں اللہ کے دوست تو کمی ہے، لیکن آپ اللہ کے کتنی بھی نافرمانی کریں اللہ روٹی نہیں بند کرتا، اللہ میاں دھوپ نہیں بند کرتے، ہوا نہیں بند کرتے، پانی نہیں بند کرتے، زمین تک نہیں کرتے. اور عجیب شان ہے اللہ کی ہے کہ جتنی بھی مخلوق کی ضروریات ہیں وہ سب مفت پوری کرتے، بغیر پیسے پوری کرتے. اب دیکھیے، اب یہ زمین ہے، اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے، آپ گھر بناتے ہیں، کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس زمین کی اللہ کو کوئی قیمت دی گئی ہے؟ کیوں بھائی؟ مفت ہی ہے. ہم زمین کی قیمت لگاتے ہیں، اللہ نے مفت دی. پانی، کیا کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کو پانی کی فیس دیتے ہیں؟ کیا اور کچھ نہیں تو اللہ میاں پانی تو ہمیں اس وقت دیتا ہے جب ہم 1000 دفعہ اللہ کہتے ہیں تو پانی ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا. اس میں نے فری پانی بھی فری اللہ کو. زمینوں کے اندر پانی، اوپر پانی، نیچے پانی، چشمے ابل رہے ہیں، جدھر دیکھیں آپ پانی پانی ہے، لیکن فری ہے. اللہ یہاں پیسے نہیں دیتے. انسان نے اس پانی کو بھی بیچنا شروع کیا. جب انسان کا اس پانی کے اوپر بس چلتا ہے وہ پیسے قیمت لگا دیتا. ہوا، اب دیکھیے ہوا نہ ہو تو کوئی آدمی کیا کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ کوئی پرندہ زندہ رہ سکتا، نہ کوئی درخت زندہ رہ سکتا، آدمی بھی نہیں زندہ. آپ بتائیں کیا پانی کا کوئی آدمی اللہ کو پیسے دیتا ہے؟
پانی بھی فری، ہوا بھی فری، آکسیجن بھی فری، خوب روز سورج نکلتا ہے روز غروب ہو جاتا ہے. کیا اب آپ بجلی جلاتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں، لالٹین جلاتے ہیں مٹی کا تیل کا بل دیتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں اس میں سرسوں کے تیل کا بل دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی روشنی آتی ہے تو کوئی پیسہ نہیں مفت. چاند کی چاندنی آپ دیکھیں وہ بھی مفت. یعنی اللہ نے مخلوق کی ضروریات سے متعلق جتنے بھی وسائل ہیں سب فری ہیں. تو ایک نظام تو یہ ہے کہ اللہ بحیثیت خالق کے اپنی مخلوق کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مخلوق مجھے مانتی ہے یہ نہیں مانتی. مثلا اب سانپ ہے، سانپ کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. شیر ہے وہ پھاڑ کھاتا ہے، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے. بچھو ہے، بچھو جناب وہ کاٹتا ہے ڈس لیتا ہے، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے. تو ایک نظام ہے پورا کہ جو مخلوق بھی دنیا میں آباد ہے اسے روزی مل رہی ہے، اور اس روزی میں کوئی شرط نہیں ہے کہ بھائی اللہ کو مانو یا نہ مانو، اللہ کا اقرار کرو یا نہ کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو اقرار کرو یا نہ کرو، کچھ نہیں. روزی دینی ہے اللہ، یہ ایک نظام ہے اللہ کا. ایک تو یہ شعبہ ہے. دوسرا شعبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام اسی شعبے کا جو ذیلی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے ایک قانون کے تحت. مثلا سورج جب بھی نکلے گا مشرق سے ہی نکلے گا، مغرب سے کبھی نہیں. پانی، سمندر کا پانی کڑوا ہی ہوگا. کہیں بھی کسی دنیا میں آپ چلے جائیں سمندر کا پانی میٹھا کبھی کیا، نہروں کا دریاؤں کا پانی میٹھا ہوگا، اس سے دن آپ زمین میں سیراب ہوگا. انسان کے یہاں اگر بچہ ہوگا تو انسان ہی کا بچہ ہوگا، بکری کا بچہ انسان کے یہاں کبھی پیدا نہیں، اور بکری کے پیٹ سے انسان کا بچہ کبھی پیدا نہیں. ایک نظام ہے پورا. زمین کے اندر آپ بیج ڈالیں گے، سبزیاں بھی اگیں گی، پھل بھی اگیں گے، اور آپ کی ضروریات پوری ہوگی. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کیکر کے بیج بوئیں اور اس کے اوپر میٹھا آم نکلے، یہ کبھی نہیں. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ میٹھے آم کی گٹھلی زمین میں ڈالیں اور اس کے اوپر کیکر نکلے، کبھی نہیں ہوا. اگر یہ 1,00,000 سال، 1,000,000,000 سال، 1,000,000,000 سال جتنے بھی اس کی عمر سائنسداں بتاتے ہیں، اس پوری تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کیکر کا بیج ڈال کے آپ اس پہ آم اگا لیں اور آم کا بیج ڈال کے آپ اس کے اوپر کیکر کی پھلیاں رکھیں. یہ کانٹے ڈبا ایک نظام ہے. اب یہ جو اتنا مربوط نظام ہے، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک کارندے بنائے. اتنا بڑا نظام ہے، اتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اس دنیا جیسی لاکھوں کھربوں دنیایں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین. عالمین سے مراد یہ کہ اتنے عالم ہیں اللہ کی تخلیق میں کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں. عالمین سے مراد ظاہر ہے یہ دنیا بھی ایک عالم ہے، یعنی اس قسم کی اربوں خربوں دنیا موجود ہیں. اور ان دنیا میں پانی بھی چاہیے، آکسیجن بھی چاہیے، پھل بھی چاہیے، غذا بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے جو انسان کو چاہیے. تو اس نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے کارندے مقرر کیے. ان کارندوں میں فرشتے ہیں اور ان کارندوں میں انسان ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ نظام بنایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ بنا دیا ہے زمین میں خلیفہ. تو وہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور اس نظام کو چلاتا ہے. اب اس میں آپ نے سنا ہوگا غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، نام آپ سبھی نے سنے. تو دراصل یہ غوث، قطب، ابدال جو ہے ان لوگوں کے عہدوں کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی نظام کو چلاتے ہیں. تو یہ شبرات کا جو مہینہ ہے، یہ شبرات کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو نظام اللہ کا بنتا ہے، جو بتاتے ہیں بڑے اس نظام میں کام کرنے والے لوگ جو بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 30 سال کا پروگرام بنتا ہے، ہر آدمی کا 30 سال کا پروگرام بنتا ہے. 30 سال کو وہ 10 سال سے تقسیم کرتے ہیں.
پھر 10 سے اس کو 5 کرتے ہیں، 5 سے پھر وہ ہر سال اس تعمیرات کا رینیول ہوتا ہے۔ تو شب برات جو ہے دراصل یہ وہ اس زمین پر موجود جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بھیڑ بھی ہیں، بکری بھی ہیں، لیکن چونکہ انسان مکلف مخلوق ہے اس لیے انسان دیر پیش آتا ہے، وہ سال بھر کا جو ان کا بجٹ ہے وہ فائنل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شب برات۔ تو اب جس رات کو بجٹ بن رہا ہے اگلے سال کے لیے، تو اس سال کا فائدہ ظاہر ہے اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو وہ جو لوگ جو فرشتے اس میں کام کر رہے ہیں اور وہ انسان فرشتے جن کے تابع ماتحت ہیں، جب بجٹ آپ کا ان کے سامنے آئے گا تو بجٹ کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی آئیں گے، اسی بنیاد پہ تو فیصلہ ہو۔ تو اس رات میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اس بجٹ میں ہمیں خاص رعایت مل جاتی ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اب رہ گیا یہ قبرستان جانا، بھائی قبرستان جانے کا کیا مطلب ہوا بجٹ سے؟ قبرستان دیکھیے، قبرستان میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے جسم تو مٹی میں مل گئے، سب جانتے ہیں قبر میں ڈال دیا، یہ کیڑے کھا جاتے ہیں جسم، مٹی ہو گئی، ہڈیاں بھی راکھ بن جائیں۔ آپ پرانی قبر کھولیں اگر 50-60 سال کے بعد تو ہڈیاں ملیں گی، لیکن وہ بھی راکھ ہو جائیں گی، ہڈیاں بھی راکھ ہو جائیں۔ البتہ روح وہاں موجود ہے، تو روح بھی غائب ہے، روح کو غائب کے علاوہ کچھ نہیں رہ سکتا۔ تو جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ایک تو قبرستان میں جانے سے ہمارے اندر ویسے ہی غیب کی ایکٹیویٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں دیکھیں نا، آپ شہر میں رہ رہے ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں، اب وہاں سے ہم نے کہا بھائی قبرستان جانا، تو اس کا مطلب یہ دنیا داری جو ہے اس کو ہم نے عارضی طور پر چھوڑ دیا، یہ اس سے ہم نے ذہن ہٹا لیا ہے۔ یہ ذہن ہٹانے کے بعد ہم جو ہے اب عالم ارواح کی طرف متوجہ ہیں۔ عالم ارواح کو غیب کے علاوہ آپ کچھ نہیں جا سکتے۔ تو وہاں جا کے جب آپ قبرستان جائیں گے، ظاہر ہے وہاں کوئی باجا نہیں بجائیں گے، کوئی گانا نہیں گائیں گے، کوئی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپس میں لڑے بھڑیں گے نہیں۔ وہاں قبرستان میں جانے کا منشا ہی ہے کہ آپ کچھ پڑھیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتے داروں کو اصالہ ثواب کریں، یہ دیکھ کر کہ بھائی ایک دن ہمیں بھی ادھر ہی آنا ہے۔ جو حشر ہمارے باپ کا، ماں کا، دوست کا، رشتے دار کا ہوا ہے، قبر کی ڈھیری بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا۔ تو جب یہ ذہن ہمارا اس طرف جائے گا کہ یہ حشر ہمارا بھی ہونا، تو ہمارا ذہن توبہ استغفار کی طرف رجوع ہوگا۔ ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی تلاشی کریں گے، اور اگر ذہن زیادہ ہمارا اس طرف مرکوز ہو جائے گا تو آئندہ گناہوں سے بچیں گے، برائیوں سے بھی بچیں گے۔ اور دنیا کی جو بے ثباتی ہے کہ بھائی یہاں تو کوئی آدمی رہتے نہیں، سبھی مر جاتے ہیں، امیر ہو وہ مر جاتا ہے، غریب ہو وہ مر جاتا ہے۔ انتہا یہ کہ اللہ کے جو برگزیدہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے بھی پردہ فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ حضور کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سرچ کیا، شب معراج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے راز و نیاز کی باتیں کی، عظمت کا یاد کہ اللہ نے اپنے پاس بٹھا دیا اور باتیں کروایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں، رزق دینے والا، وسائل پیدا کرنے والا، زندہ رکھنے والا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو محبوب ہے وہ رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے ایک ہے وسائل کا پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے وسائل کا تقسیم کرنا۔ تو جہاں وسائل کی تقسیم زیر بحث آئے گی وہاں رحمت لازمی۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے عالمین کے، یعنی وسائل پیدا کرتے ہیں اپنی مخلوق کے لیے، اور اس میں اس وسائل کی تقسیم میں اپنے بعد اگر کسی کی ڈیوٹی لگی ہے تو وہ اللہ نے اپنے محبوب بندے کے رحمت اللہ عالمین نے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل مخلوق کے لیے پیدا کیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے ساتھ سارے عالمین میں تقسیم کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب العالمین فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرمایا. تو یہ جو نظام تکوین ہے کائنات کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے کارندے ہیں اور انسان ان کے اوپر حکمراں ہیں، اس کے جو ہیڈ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وسائل کو تقسیم فرماتے ہیں رحمت کے ساتھ، تو ان کے جو کارندے ہیں انہیں اہل نظامت یا اہل تکوین کہا جاتا ہے، اور وہی غوث خدا کے نام سے مشہور. تو اس رات میں شب برات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ڈپارٹمنٹ جو وسائل کی تقسیم سے متعلق ہے متحرک ہوتا ہے. تو جب ہم اس نظام میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو متحرک کر دیں گے، یعنی روحانی طور پر اس میں شامل ہو جائیں گے اور عارضی طور پر اپنی دنیاوی معاملات کو نظر انداز کر دیں گے، تو ہمارا جو مقام ہے وہ دنیا داری سے ہٹ کر عالم ارواح میں شمار کیا جائے گا. اور جب وہ عالم ارواح میں شمار کیا جائے گا، عالم غیب میں شمار کیا جائے گا، تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. یہ تو جی شب برات کی تھوڑی سی تشریح ہو گئی. اب یہ کہ اس میں دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا، کیا فاتحہ خوانی گھر پر نہیں کی جا سکتی؟ ضرور کی جا سکتی. فاتحہ خوانی ایسی بات ہے، کوئی آدمی کہے کہ بھائی کیا مسجد کے علاوہ گھر میں نماز نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن 1000 آدمیوں کے مجمع میں نماز پڑھنا اور ایک بندے کا اپنا ایک اکیلا کا نماز پڑھنا، اس سے بڑا فرق ہے. لیکن جمعے کی نماز میں ہم لوگ جاتے ہیں، تو جمعے کی نماز میں اور گھر کی نماز میں کیا ہم لوگ فرق نہیں محسوس کرتے؟ اجتماعیت جو ہے اسلام کا بنیادی عنصر. اسلام کی اگر آپ تعریف کریں کہ اسلام کیا ہے، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام ایک اجتماعی زندگی کا نام ہے. اسلام ایک اجتماعی ضابطہ حیات ہے. اب آپ دیکھیے، اب روزہ ہی ہے، اب یہ روزہ آ رہا ہے 15 دن کے بعد. اب آپ نے سحری کھائی، اذان ہو گئی، تو اگر کسی بستی میں 5 لاکھ آدمی ہے تو اس اذان سننے کے بعد 5 لاکھ آدمی نے اپنا منہ بند کیا، سارے دن بھوکے پیاسے رہے. اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ روزے میں میرے لیے بھوکے رہو تاکہ تمہارے اندر انوار کا ذخیرہ ہو. اب شام کو افطار کے وقت اذان ہوئی، 5 لاکھ آدمیوں نے منہ کھول دیا کھانا شروع. اسی طرح آپ حج دیکھ لیں، حج میں بھی اجتماعیت دی ہے کہ لاکھوں آدمی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ایک وقت، الگ الگ نہیں کرتے. تو اسلام جو ہے اجتماعیت ہے، اور جب تک مسلمانوں کے اندر اجتماعیت موجود رہی مسلمانوں کا عروج رہا، اور جب سے مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت ٹوٹ گئی مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے اور اس کی حکمرانی ختم ہو گئی ساری دنیا کے اوپر سے. اسلام قرآن کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو متحد ہوگا، مضبوطی کے ساتھ متحد ہوگا، مضبوطی کے ساتھ جمیعاً ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقے نہ ڈالیں. تو مطلب یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو جائے اور اس کے اندر اجتماعیت. ابھی آپ دیکھیں ابھی لڑائی ہوئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کیا ہوگا آئندہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن ایک بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر اجتماعیت ہے اور مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں. اگر مسلمانوں میں اجتماعیت ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ غیر مسلم اقوام اس طرح کا حملہ کرتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہو. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی اس لڑائی میں کہ وہ غیر مسلم جو ہے ان کے اندر اجتماعیت ہے، ان کے اندر اتحاد ہے. اسلام قرآن کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اور اس کا فائدہ پہنچا.
لیکن اگر قرآن کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ بتاتے فارمولا کو یہ کہ اس کائنات کی تصویر کا یہ فارمولا ہے، اسے جو بھی اس فارمولے کو اپنائے گا، کوشش کرے گا، اس سے فائدہ ہوگا، اور جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ میرے اڑے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی، اس لیے دی تاکہ اسے استعمال کرے، اگر وہ اسے استعمال نہیں کرتے گاٹے میں رہیں گے، اگر وہ اس میں استعمال کر لیتے اس کا فائدہ انہیں کو سمجھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے لیے نازل کی کہ متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ہمارے اندر تفرقے پڑ گئے، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم منتشر ہو گئے۔ بڑی وہ ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ مثال آئی تھی جھاڑو کی۔ میں نے کسی بچپن میں کسی کتاب میں پڑھا کہ جھاڑو میں 100 دن کے، آپ اس کے ایک ایک دن کیسے سب کو مارے، 100 مار دے کچھ نہیں دے، اسی جھاڑو کو باندھ کے 100 دن کو ایک مارے تو اس کے دل پڑے۔ یعنی اتحاد میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ 100 دن کے ایک جگہ سے جمع کریں تو اس کے اندر بھی طاقت کریں، حالانکہ تن کا بے جان چیز ہے، کبھی آپ تجربہ کریں۔ جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں، ایک ایک مارے 100 کیا چوٹ لگے گی بھائی، اور ان کو باندھ کے اس کے ایک زور سے مارے، اس 100 دن کو کی چوٹ سے کہیں زیادہ چوٹ ہو اور اس میں میل پڑتے ہیں۔ تو اتحاد کا اگر مظاہرہ ہو جائے تو وہ تو اگر اتحاد تنکوں میں ہو جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم بھائی تیرے راستے پر چلیں گے۔ تو یہ جو اجتماعیت ہے قبرستان میں جانے کی، یہ بھی ایک اسلام کی اجتماعیت ہے۔ جب اجتماعی طور پر جب ہم قبرستان جائیں گے، اجتماعی طور پر وہاں بیٹھیں گے، اجتماعی طور پر ہم قبریں دیکھیں گے، تو ہمارے اندر ایک لاشعوری اجتماعی لاشعوری حرکت پیدا ہو۔ یعنی ایک آدمی میں اگر یہ تڑپ پیدا ہو کہ بھائی یہ میرے رشتہ دار یہاں آگے مر گئے، مجھے بھی آگے یہاں مرنا ہے، اور 1000 آدمی میں ایک ساتھ یہ بات پیدا ہو تو بہت فرق ہوتا ہے۔ تو فاتحہ گھر پہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اجتماعیت کا فائدہ جو ہے نہیں ہوا۔ اہل قبور کے بارے میں اس میں لکھا ہے اس رات کو کیا اہل قبور روحانی طور پر قبروں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک بھائی قبروں کا تعلق ہے، وہ آپ کبھی بھی قبر کھود کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو کوئی روح نظر نہیں آتا، وہاں ہڈیاں نظر آئیں گی۔ اگر کوئی نئی قبر کھود کے دیکھ لیں گے آپ کو وہاں کفن نظر آ جائے گی۔ روح کا الگ ایک مقام ہے جس کو قرآن آراف کہتا ہے۔ تو روحیں تو جو ہے وہ آراف میں رہے، زمین پر نہیں رہتی۔ زمین پر ایک نشان ہے روحوں کا موجودگی کا، یہ سمجھیے آپ کے ایک منزل ہے۔ اب ایک منزل ہے، پہلی منزل، اب 100 منزلہ عمارت ہے، تو ایک بندہ 100ویں منزل پر رہتا ہے فلیٹ، تو اس بندے کی جو 100ویں منزل پہ بندہ رہتا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ پہلی فلیٹ پہلی منزل ہوگا، اس لیے کہ جب تک کہ بنیاد نہیں ہوگی 100 منزل عمارت نہیں بن سکتی۔ تو پہلا جو 100ویں منزل پہ آدمی رہتا ہے اس کا تعلق پہلی منزل سے ہے، لاشعوری طور پر ہے۔ ایسا نہیں ممکن ہے کہ وہ اگر 10ویں 11ویں منزل پہ رہ رہا ہے وہ کہتے تھا پہلی منزل سے میرا کوئی تعلق ہے۔ جب پہلی منزل سے تعلق نہیں ہوگا تو 10ویں منزل سے پیسے نہیں آئے۔ تو عالم آراف کے بارے میں جو روحانی لوگ ہیں بڑے، ان کا یہ فرمانا ہے کہ زمین سے 200 میل اوپر ایک عالم واقع ہے جہاں روحیں رہتی۔ تو 200 میل کا مطلب یہ آپ 200 مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے 200 فلیٹ سمجھ کہ جب آدمی یہاں مر جاتا ہے تو جو 202 والا فلیٹ ہے اس میں جا کے روح ہے۔ یہ مثال ہے، اب کبھی واقعی مسلم کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں تو وہ 200 میل اوپر ہے، لیکن 200 میل اوپر رہنے میں اس کا جو تعلق ہے پہلی منزل کا وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو قبر ہے
یہ اصل میں اس کا ایک نشان ہے اس منزل کے تعین۔ تو جب آپ کسی قبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ عالم ارواح میں روح کا تعلق بھی اس قبر سے ہے، تو ان سے ایک رابطہ تعلق ہے۔ رہا یہ کہ قبریں روحیں رہتی ہی نہیں، قبروں میں روحیں کہاں رہیں گی؟ روح تو قبر میں ہی رہتی، روح تو عالم ارواح میں رہتی، لیکن قبر سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی صاحب مزار کی قبر پر جاتے ہیں یا عام قبر میں جاتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، اور وہاں جا کے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو چونکہ اس کا تعلق زمین سے ہے، اس لیے اس سے رابطہ ہو جاتا ہے اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وہاں میں آپ نے سنا ہوگا کشف القبور، اس طرح کشف القبور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کے اندر ایسی نظر کھل جاتی کہ جب وہ کسی قبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کا اس قبر والے مردے سے، اس قبر والے بندے سے جس کو دفنایا گیا، اس کا ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کام نہیں ہوتا ہے آرام میں، لیکن وہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ قبر میں ہمارے سے بات چیت ہو رہی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 100 منزل سے اتر کر نیچے آپ کے پاس آ جائے، اس لیے اس کی نیچے آنے کی پابندی نہیں ہے۔ تو قبر میں تو رہنا، اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے ہم نے لاش ڈالی تھی قبر میں اس لیے روح رہتی، یہ تو نہیں، لیکن قبر سے روح کا براہ راست ایک تعلق قائم رہتا ہے، اور جو بندے وہاں جاتے ہیں ان کا تعلق روح سے قائم ہو جاتا ہے، چاہے وہ 200 میل اوپر ہو اور چاہے وہ زمین پر ہو۔ اس لیے قبرستان جانے میں جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے وہ نسبت گھر بیٹھنے کے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ قبرستان کے ایک ماحول ہوتا ہے، ایک دنیا کا ماحول ہوتا ہے، تو قبرستان کے ماحول میں جانے کے بعد ویسے ہی آدمی یکسو ہو جاتا ہے، تو یکسوئی کے نقطۂ نظر سے بھی قبرستان جانا چاہیے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے اور نسبت گھر میں بیٹھنے کے۔ لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے فاتحہ کرنا چاہیں، ایصال ثواب کرنا چاہیں، وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ قبرستان میں جانا ضروری ہو، لیکن قبرستان میں جانے کا فائدہ بہت ہے۔ گھر میں بیٹھ کر فاتحہ کرنے کا فاتحہ تو اسے پہنچ جائے گی، لیکن ہمیں جو ذہنی تقویت ملتی ہے وہ نہیں آ سکتی۔ یہ سوال کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور شروع میں اب سے 20 سال پہلے، 20 سال سے میں جدوجہد اور کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جس کو طریقت کہا گیا، یا وہ علم جو براہ راست روح سے متعلق ہے، اور وہ علم جو قرآن پاک کے ایک حصہ معاد سے متعلق ہے، یعنی غیب کی دنیا سے متعلق ہے۔ مسلمان جو کہ اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، صرف ظاہرہ اعمال میں ان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں، تو کوشش یہ شروع کی تھی 20 سال پہلے کہ انسان اپنے ادھر سے، اپنے روح سے واقفیت حاصل کرے، اور روح سے ادھر سے واقفیت حاصل کرنے کا طریقہ مراقبہ ہے۔ مراقبے کی بہت سارے لوگوں نے برائیاں بھی کی، بہت سارے لوگوں نے دھمکیاں بھی دی، بہت سارے لوگوں نے مغلظات گالیاں بھی بکی، ٹیلی فون بھی کیے، دھمکیاں بھی دی۔ اسلام میں پیوند کاری کا الزام بھی رکھا گیا، مال خوجہ کا مریض بھی کہا گیا، تحریریں ہیں یہ لوگوں نے جو میرے خلاف لکھی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مراقبہ جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مراقبے کا تعلق ماورائی دنیا سے اور کنسنٹریشن سے ہے۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ ظاہر غار ہرا کی زندگی سے پہلے نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ نمازیں فرض ہوئی تھی، نہ روزے فرض ہوئے تھے، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ تو بعثت نبوی کے بعد ہی ساری چیزیں ہوئی، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد سب چیزیں ہوئی۔ تو غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا نمازیں پڑھتے تھے؟ نماز تو تھی نہیں۔
کیا دفنے پڑتے تھے؟ دفنے بھی نہیں تھے، تو کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے وہاں ایک بستی سے الگ تھلگ اتنی دور، میلوں میل دور جا کے پہاڑی کے اوپر وہ غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں. تو وہ غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور نشانیوں میں، وہ سب کا سب مراقبے کے ذمن میں آتا ہے. مراقبے سے مراد کنسنٹریشن، ذہنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کو تلاش کرنا، اللہ کی نشانیاں جو ہیں اس میں غور و فکر کرنا، اور نتیجتاً اللہ کو جان لینا اور اللہ کو دیکھ لینا. حدیث شریف میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. تو مر جاؤ مرنے سے پہلے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں فرمانا ہے کہ تم خودکشی کر لو، کہ ابھی تمہاری موت بھی نہیں آئی تم مر جاؤ. خودکشی تو حرام ہے. منہ تو قبل ان تموت سے مراد یہ ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنا. تو مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر وہ نظر کام کرنے لگے جو غیب کے، وہ غیب کو دیکھتے. اس لیے مرنے کے بعد کی جو زندگی اس کو ہم غیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث ہے کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے، اور مرتبہ احسان کی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ مومن یہ بات محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مومن یہ بات محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ غیب کے علاوہ دوسری کوئی شکل اس کی نہیں بنتی، اس لیے کہ اللہ غیب ہے. جب تک آدمی غیب کے اندر دلچسپی نہیں لے گا، جب تک آدمی غیبی علوم نہیں سیکھے گا، جب تک آدمی غیب کی دنیا میں انہماک حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ اللہ کو وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اسے یہ پتہ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بھی حدیث ہے. پھر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. یہ سب حدیثیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جی حدیث مراقبہ کا ہے. الصلاۃ معراج المومنین کہ صلاۃ مومن کے لیے معراج کا ذریعہ ہے. یعنی اگر صحیح معنوں میں صلاۃ قائم کر لی جائے تو اس صلاۃ میں جو کنسنٹریشن ہوتا ہے، اس صلاۃ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ جو ذہنی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر یہ صلاحیت بیدار متحرک ہو جاتی ہے کہ وہ غیب کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے. معراج کا مطلب یہ غیب کی دنیا ہے. الصلاۃ معراج المومنین یعنی نماز غیب کی دنیا میں سفر کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اب چونکہ ہم روحانی علوم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی بندہ نہ غیب دیکھ سکتا ہے، کوئی بندہ نہ غیب کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی بندہ نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح توجہ نہیں دیتے. تو وہ ظاہر اعمال میں نماز ساری آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ روح شامل نہیں ہوتی. چونکہ روح شامل نہیں ہوتی اس لیے 60 70 80 90 سال بھی اگر آپ نماز پڑھتے رہیں تو نماز کا جو مفہوم ہے، نماز کی جو غرض و غایت ہے اور نماز کا جو کمال ہے معراج والا، وہ حاصل نہیں ہوتا. یہ تو وہی حدیث ہے، اور بھی بے شمار حدیثیں اس قسم کی میں مجھے یاد ہے، لیکن چونکہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے. قرآن میں آپ آ جائیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ادراک پیدا ہو کہ جہاں ہم ایک ہیں وہاں دوسرا اللہ ہے.
ہمارے اندر یہ یقین ہو کہ جہاں ہم دو ہیں وہاں تیسرا اللہ، یعنی اللہ ہماری ہر حرکت کو، ہر عمل کو دے دے، ہمارے اندر یہ یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں جو تم چھپاتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں، اور جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے پوشیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ہر عمل کو اور ہر حرکت کو اس سے زیادہ دیکھ رہا ہوں جتنا تم دیکھ رہا ہو۔ الا انہ بکل شیء محیط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو جس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو جس چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک فرد ہوں تو ایک دائرہ ہے اللہ کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی تجلی کا یا اللہ کی نور کا، اس دائرے کے اندر میں بسوں اور اس دائرے کے اندر ہی میری ساری زندگی ازل جو ہے وہ قائم ہے اور متحرک ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں ایک دائرے کے اندر بند ہوں لیکن اس دائرے کی طرف میرا ذہن کبھی نہیں جاتا کہ میں اس کو دیکھوں دائرہ کیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ سب مراقبے کے ضمن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جگہ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا تم اپنی جان سے قریب ہو میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں، تاکہ اگر تم دیکھنا چاہو تو مجھے آسانی سے دیکھ سکتے ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جگہ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ وہ ہے جو تمہاری ابتدا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہاری انتہا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہارا ظاہر ہے، اور اللہ وہ ہے جو تمہارا باطن چھپا ہوا ہے۔ یہ سب مراقبے کے ضمن پہ، تاکہ بندہ اس بات کا یقین کرے کہ میری حیثیت اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے سنبھالا ہوا ہے تو میں موجود ہوں، اگر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں موجود ہوں، اگر اللہ نے میرے اندر روح ڈال دیے تو میں موجود ہوں، اور اللہ ہی میرا ظاہر ہے، اللہ ہی میرا باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو میری سماعت سے سنتے ہو، میں نے تمہیں سننے کی سماعت دی، میری سماعت سے سنتے ہو، میرے فواز سے سوچتے ہو، میں نے تمہیں جو سوچنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت دی وہ مجھ سے تمہیں منتقل ہوئی، اس لیے تم سوچ رہے ہو سمجھ رہے ہو۔ کسی انسان کے اندر سے آپ روح نکال دیں، اب وہ نہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، تو رات دن آپ کے مشاہدے میں بات روح کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ انسان کے اندر میں نے اپنی جان میں سے ایک حصہ ڈال دیا ہے، وہ روح ہے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ بستا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تو تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو یہ سب مراقبے کی عظمت کی آیتیں، بے شمار حدیثیں، اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے علم کے 2 لفظ ملے، ایک لفظ میں نے عام کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا لیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب علم میں کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس لیے چھپا لیا کہ وہ جو علم ہے وہ عام لوگوں کی سکت سے باہر ہے، اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ روحانیت کا علم۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ حدیث سے مراقبہ ثابت نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ حدیثیں بے شمار حدیثیں جن سے مراقبہ ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کی بے شمار آیتیں جن سے مراقبہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گستاخی کی بات، اللہ تعالیٰ معاف رکھے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ نہیں کیا قرآن نازل نہیں ہوا، نہ جبریل تشریف ملا ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کیا، دیکھیے مکہ بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، بیت اللہ میں وہی پہلی نازل نہیں ہوئی،
بیت اللہ میں حضرت جبریل نازل نہیں ہوئے. اگر تشریف لائے پہلی مرتبہ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتے تھے، اس مراقبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور باقی جو کیفیات ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، حضرت بیوی خدیجہ نے ان کی دلجوئی کی وغیرہ. تو یہ اعتراض ہے کہ صاحب مراقبہ حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے. نماز کی حیثیت مراقبے کے علاوہ ہرگز کچھ نہیں ہے. نماز کا مطلب ہی مراقبہ ہے. اب آپ کہیں گے مراقبہ نماز تو اب پانی ہے، پانی کو کوئی جل کہتا ہے، کوئی پانی کہتا ہے، کوئی ماں کہتا ہے، کوئی واٹر کہتا ہے. آپ کہیں گے صاحب حدیث میں تو کوئی واٹر کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر حدیث میں واٹر کا ذکر نہیں تو ماں کا ذکر ہے، ماں پانی کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ مراقبہ، تصوف، روحانیت کوئی ایسی بات نہیں جو حدیث قرآن سے ثابت نہ ہو، بلکہ بنیاد ہی مراقبہ ہے سارے دین اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ فرمایا. غار حرا میں حضرت جبریل تشریف لائے اور غار حرا میں قرآن کی پہلی آیت نازل.